إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا آپ کا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی جانب سے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب پر درود اور سلام، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور ان تمام لوگوں پر جو صحیح طور پر آپ کے اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے جسے ہم ایام حج کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ حجاج کرام مختلف گوشوں سے دنیا کے مکہ مکرمہ کے اندر تشریف فرما ہیں اور مدینہ منورہ کے اندر، اور جس طرح سے دن یہ قریب ہوتے جائیں گے 8 ذی الحجہ تک پہنچتے پہنچتے سارے کے سارے حجاج کرام مکہ میں جمع ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ وہاں سے منا کی سرزمین اور پھر وہاں ہوتے ہوئے عرفات اور مزدلفہ اور پھر منا اور پھر واپسی مکہ کی طرف سب کی ہو جائے گی، اور پھر اپنے ممالک اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کے سفر کو آسان فرمائے، ان کے اس اللہ کی طرف سے بلاوے کو قبول فرمائے، اور حج مبرور ان سب کو اللہ رب العالمین صحت و عافیت کے ساتھ عطا کرے اور قبول فرمائے، آمین یا رب۔ انہی ایام میں سے ایک دن جو 10ویں ذی الحجہ کا ہوتا ہے وہ ہے قربانی کا دن، اور قربانی کے حوالے سے بہت مختصر بات انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں کی جائے گی، چونکہ خطبے کا وقت بڑا مختصر کیا گیا ہے اوقاف کی طرف سے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوں گے، تھوڑا سا وقت کم کر دیا گیا ہے کہ کچھ حالات کو دیکھتے ہوئے، گرمی وغیرہ کی شدت کو دیکھتے ہوئے۔ بہرحال یہ 10ویں جو تاریخ ہوگی وہ قربانی کا دن ہوگا، اس دن یوم النحر جسے کہا جاتا ہے، اور اس روئے زمین پر سب سے بہترین دن، کسی انڈیویجول اور تنہا دن اگر کوئی اللہ رب العالمین نے امت کے لوگوں کو عطا کیا ہے تو وہ ہے قربانی کا دن۔ پہلا دن جو قربانی کا ہے وہ پہلا دن ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت بتلائی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ آیت ہم سب کو یاد ہوگی اور مکمل سورہ یاد ہوگی۔ اسے میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، یعنی نماز پڑھیے عید کی اور قربانی کیجئے۔ تو اس دن نماز کے بعد قربانی کرنا یہ ایک بہترین عمل شریعت نے ہمیں اور آپ کو سمجھایا اور بتایا ہے۔ قربانی کے بارے میں عمومی طور پر ایک فکرہ، ایک اسٹوری ہم سب کے ذہن میں ہوگی۔ وہ اسٹوری ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی۔ ان دونوں کی اسٹوری، ان دونوں کی کہانی اور قصے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اس کو کبھی آپ وقت نکال کے خود پڑھیں، قرآن نہیں پڑھنا آتا، سمجھنا آتا، اس کا ترجمہ پڑھیے، اس کی تفسیر پڑھیے۔ علماء کرام کی اس پورے قصے کو تفصیلی طور پر قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی جن کی محبت اللہ رب العالمین سے اتنی تھی کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے سارے معبودان باطلہ کا انہوں نے انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ چاند اور سورج کو اپنا رب بنایا۔ بعد میں جب وہ غائب ہو گئے تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو، میرے رب نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ غائب ہو گئے، میرا رب کبھی غائب نہیں ہو سکتا۔
اس میں پوری تفصیل ہے، اس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخری آزمائش جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے دیا، وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ بڑا کٹھن مرحلہ تھا اور بہت بڑی آزمائش تھی کہ کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہو۔ اس سے بڑی آزمائش کسی بھی انسان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا، اپنے بیٹے کے سامنے اس خواب کا ذکر کیا۔ بیٹے نے کہا اے اللہ، اے میرے والد محترم، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تو آپ بے شک اس کو کر جائیے، آپ کا بیٹا تیار ہے قربان ہونے کے لیے۔ پوری کہانی، پوری سٹوری میں نے کہا قرآن میں موجود ہے، آپ اس کو پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فلما اسلم وتلہ للجبین، جیسے ہی اپنے بیٹ دونوں تیار ہو گئے اور تیار ہونے کے بعد مکہ سے نکل کر منی کی سرزمین پر پہنچتے ہیں، وہاں جا کر کے اپنے بیٹے کو زمین پر اپنے ان کے چہرے کے بل لٹا دیتے ہیں اور گردن پر چھری رکھ دی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین آواز لگاتا ہے وَنَادَيْنَاهُ يَا أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے آواز لگائی اے ابراہیم رک جاؤ، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، جو خواب تم نے دیکھا تھا وہ خواب تم نے سچ کر دکھایا ہے، تمہیں اس قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک مینڈھا دمبے کی شکل میں، اللہ رب العالمین نے ایک دمبا وہاں پر بھیجا اور اس کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا۔ یہ پوری اسٹوری چلتی ہے اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ادا کو جو ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اپنی آزمائش میں کھرے اترنے کے لیے اس کو باقی رکھا۔ ہماری شریعت میں، ہمارے اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر اس کو باقی رکھا گیا، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی اور امت کے لوگوں کو قربانی کرنے کی تاکید کی ہے۔ اسی لیے عام طور پر ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے جب بھی قربانی کا ٹائم آتا ہے، ہر کوئی سوال پوچھتا ہے کہ قربانی کا حکم کیا ہے، قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کرنا سنت ہے، قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ میں نے کہا کہ بہت سارے مسالک کے لوگ قربانی کے وجوب کے قائل ہیں، قربانی کے وجوب کے قائل ہے کہ جس طرح زکوٰۃ دینا واجب ہے، بالکل ویسے ہی اگر نصاب تک انسان پہنچتا ہے تو قربانی کرنا بھی اس کے اوپر واجب ہے۔ یہ بات فقہاء نے یہ بات کہی ہے، جبکہ سارے دلائل کو جمع کرنے کے بعد جو حدیث جس کو بنیاد بنا کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، ایک حدیث بڑی مشہور اور صحیح حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ من وجد سعة من المال ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ اگر کوئی شخص اپنے پاس قربانی کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی عید کی نماز بھی پڑھنے نہ آئے۔ اس کو دلیل بنا کر وجوب کے قائل ہیں بہت سارے فقہاء، خاص طور سے احناف کے یہاں یہ واجب کہا گیا ہے، جبکہ دلائل دوسرے ایسے بہت سارے ہیں جو اس کے وجوب سے ہم سب کو دور کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کیوں ہے؟ سنت کیونکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جتنے سال آپ زندہ رہے، پورے سال آپ نے قربانی کی ہے تو یہ آپ کی سنت ہو گئی، اور مؤکدہ اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کی تاکید کی ہے۔ یہی جو حدیث میں نے بیان کی کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے اور وہ قربانی نہ کرے، کہا اس میں تاکید ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے ہی کرے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر قوت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے تو اسے قربانی کرنی چاہیے۔ اپنے مال کو بچانے کے لیے، اپنے پیسے کو بچانے کے لیے قربانی سے بھاگنا ایک اہم عبادت سے بھاگنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی راہ میں جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو قربان کرنا چاہیے۔ اور دلیل لیجئے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، خصوصی طور پر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں کے پاس قوت اور طاقت ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ کبھی کبھی قربانی نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی تاکہ امت کے لوگوں کو بتایا جا سکے کہ یہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ اگر طاقت کسی کے پاس ہے اور وہ نہیں کرتا ہے ایسے ہی بلا کسی سبب کے، تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ قربانی کرے، بلکہ اسے کرنا چاہیے، کیونکہ سال میں ایک بار یہ عبادت آ رہی ہے، اس کو انجام دینا چاہیے۔ لیکن اگر تعلیم دینے کے لیے، امت کے لوگوں کو
امت کے لوگوں کے ساتھ سمجھانے اور سکھانے کے لیے کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک نقطہ، ایک پوائنٹ یہاں پر واضح کر دوں کہ بہت سارے لوگ ایسے وقت میں آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر آئیں گے، نئی نئی باتیں لیکچر دیں گے کہ ایک جاندار کو مارنا ہے، جانور نے کیا غلطی کی ہے، اس کو کیوں مارا جا رہا ہے، قربانی کرنے کی جگہ آپ غریبوں کی مدد کر دیجئے، مسکینوں کی مدد کر دیجئے، بہت سارے یتیم ہیں ان کو دے دیجئے۔ ضروری ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے؟ بالکل ضروری ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے۔ ان کو سمجھائیے، ان کو بتائیے کہ یہ قربانی ایک عبادت ہے جسے سال میں ایک بار اللہ رب العالمین نے ہم سے اور آپ سے مطالبہ کیا ہے۔ یہ قربانی عبادت ہے، اس کو اگر ہر سال آپ چھوڑتے رہے مسکینوں اور یتیموں اور غریبوں کے نام پہ اور ان لوگوں کے نام پہ جو لوگوں کو بہکاتے ہیں، جو لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ یہ جاندار کو کیوں مارنا، کسی جاندار کو، جانور کو مارنا، وہ بول نہیں سکتا تو انسان ذبح کیسے کر دے گا اسے، اس طرح کی باتیں بیان کرنے والے کو سمجھائیے کہ ہمارے دین کا حصہ ہے قربانی کرنا۔ اللہ رب العالمین کا تقرب پانے کے لیے جانور قربان کرنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اس سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ کیا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربا اور مساکین نہیں تھے؟ کیا بیوائیں نہیں تھیں، مطلقات نہیں تھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی خیال کیا، مگر اللہ کے راستے میں قربان بھی کیا ہے جانوروں کو۔ اس لیے قربانی کو چھوڑ کر کے غریبوں کی مدد کرنا یہ بالکل بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ ایک عبادت کو چھوڑ کے ایک مستحب کام کو انجام دینا، یعنی مدد کرنا غریبوں کی، یہ مستحب ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اللہ نے دیا ہے تو آپ کیجئے، اگر آپ نے کسی غریب کی مدد نہیں کی تو اللہ کے ہاں آپ مجرم نہیں بنیں گے، لیکن اگر جان بوجھ کر آپ نے قربانی کو چھوڑ دیا اپنی قوت اور اس کے ہونے کے باوجود، اس وجہ سے کہ میں اپنے مال کو بچا لوں گا یا کسی غریب کی مدد کر دوں گا، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری اور آپ کی پکڑ ہو جائے۔ اس لیے قربانی سال میں ایک بار آتی ہے، اس کو ضرور بضرور انجام دیجئے، اس سے بچنے کی کوشش نہ کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب اللہ عز وجل من حراقۃ الدم۔ ابن آدم کا کوئی بھی عمل ایسا ہے ہی نہیں، کوئی بھی عمل پوری زندگی ابن آدم جو کرتا رہتا ہے، سال کے پورے 12 مہینے اور ان مہینوں میں پورے 30 دن تک جو بھی وہ عمل کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے، ان میں وہ عمل جو قربانی کے دن وہ کرتا ہے، اور قربانی کے دن کا وہ عمل جو خون بہانے والا عمل ہے، یعنی جانور کو قربان کرنے والا عمل، یہ سب سے محبوب عمل ہے اللہ کی نظر میں۔ پوری زندگی کے اندر سب سے بہترین عمل انسان کا اگر کچھ ہے تو قربانی کے دن خون بہانے والا عمل ہے، یعنی اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے والا۔ اب ہم اس سے کیوں بچیں، اس سے کیوں دور بھاگیں؟ اس عمل کو اپنانے کے لیے، اس عمل کو کرنے کے لیے، محبوب ترین عمل جو اللہ کی نظر میں ہے، اس کو کرنے کے لیے ہمیں قربانی کے دن کا انتظار کرنا چاہیے، اور جب وہ دن آ جائے تو ہمیں جانور کو قربان کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْفَارِهَا، اور جو جانور آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، وہ جانور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس اپنے بالوں کو لے کر کے، اپنے سینگوں کو لے کر کے، اور اپنے پیر کے ان ناخن اور کھروں کو لے کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ آپ کے لیے ثواب کی شکل میں آپ کا وہ جانور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا، نیکی کی حیثیت سے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنے گا، وہ آپ کے سامنے پیش ہوگا۔ وَإِنَّ الدَّمَ يَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ، کہا روئے زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے یہاں آپ کا وہ جانور اپنے مکان کو پہنچ چکا ہوتا ہے، اپنی جگہ پا چکا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا ثواب آپ کو دے چکا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ آپ نے جو جانور قربان کیا ہے زمین پر، اس کے خون گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو چکا ہوتا ہے۔ فطیبوا بہا نفسا، اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو خوش رکھو، خوش کر لو کہ ہم نے جو اللہ کے راہ میں قربانی پیش کی ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی ہے۔ آئیے دیکھیے چند ایک باتیں اور کر دوں۔ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے ہمیشہ بہت ساری چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے کہ کون سے جانور کی قربانی کی جائے گی، اور مسئلہ بڑا واضح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان 8 جانوروں کا ذکر کر دیا جو 4 جنس کے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کر دی، اونٹ ہو یا بیل ہو، اور پھر اس کے بعد بکرا ہو یا مینڈھا دمبا جسے ہم کہتے ہیں، یہ 4 جانور ہو گئے، اور ان 4 جانور کی مادہ شکلیں جو ہیں، نر بھی اور مادہ بھی، دونوں شکلیں، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟
8 हो गए। ये 8 किस्म के जानवर का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में किया। इन्हीं की कुर्बानी हमारे लिए करना बेहतर और जायज़ है, मुस्तहब है हमारे लिए कि इनको कुर्बान करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को नवाजा है, जिस अंदाज़ में नवाजा है उसी अंदाज़ में जानवर को ख़रीदें और या फिर हिस्सा लें उसमें। अगर ऊँट और बैल है और या उन दोनों की जो दूसरी सूरतें हैं, मादा सूरतें, उनके अंदर हिस्सा ले और हिस्से में शरीक होकर के उसका गोश्त खाए और गरीबों को खिलाए, मिस्किनों को खिलाए, अपने रिश्तेदारों को खिलाए और फिर उसको तकसीम भी करे जिस तरह से आपके लिए आसानी हो। एक मसला यहाँ पर आता है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है कि नहीं। आम तौर पर ऐसे मौके पर जब कुर्बानी का टाइम आता है तो भैंस की कुर्बानी के हवाले से बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू होती है। हमने आपने सब ने सुना होगा, सोशल मीडिया पर पूरी तहरीरें भरी पड़ी होती हैं उलमाए किराम की और तलबा की और बहुत सारे आम लोगों की भी कि कुर्बानी जायज़ है कि नहीं। अगर हमारे पास ये 8 जानवर मौजूद हैं जिसके सही होने में कोई शुबा नहीं है तो हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इख्तलाफात से बचते हुए कि उसकी कुर्बानी जायज़ है कि नहीं जायज़। इससे कतई नज़र अपनी नज़र को फेरते हुए ये 8 जानवर आपके सामने मौजूद हैं, इनमें से कुर्बानी कर लीजिए, आप इख्तलाफात से बच जाएंगे। लेकिन अगर कहीं इस तरह के मसाइल हैं कि जहाँ पर ये 8 किस्म के जानवर नहीं मिल रहे हैं या आदमी के पास उतनी क़ुव्वत नहीं है तो बिल्कुल उलमाए किराम ने रुख्सत दी है और कहा है कि भैंस की कुर्बानी में शरीक हो सकता है आदमी और वो कर ले। कब? इख्तलाफात से बचने के लिए मैंने कहा कि अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं तो उस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कभी कुछ मसाइल हो जाएं बाज़ ममालिक में, बाज़ जगहों पर, तो किया जा सकता है या शिरकत की जा सकती है। इसी तरह से जानवर के बारे में ख़रीदते वक्त, चूँकि वक्त चल रहा है कुर्बानी का, आप यहाँ हो सकता है ख़रीदें, आपके घरों में हिंदुस्तान पाकिस्तान बड़े सग़ीर में ख़रीदा जाए तो उसके लिए जानवरों को ख़रीदते वक्त ये देखा जाए कि जानवर ऐब से पाक हो, ऐब से पाक हो, उनकी आंखें ना फूटी हुई हों, कमज़ोर इंतहाई ना हो, बीमार ना हो, ये देखा जाए, लंगड़ा ना हो, ये देखा जाए, कान का कटा हुआ ना हो, सींगें उसकी टूटी हुई ना हो। ये सब भी उनमें से हैं कि जिस पर गौर करना चाहिए, देखना चाहिए। और ख़ुसूसी तौर पर वो 4 चीज़ें, अंधापन हो, लंगड़ापन हो, बीमार या कमज़ोर हो, बीमारी ऐसी कि उसकी बीमारी वाज़े हो रही हो, लंगड़ापन ऐसा कि वो चले तो लंगड़ा रहा हो, लंगड़ापन वाज़े हो रहा हो, अंधा ऐसा हो कि अंधापन बिल्कुल वाज़े हो रहा हो, या इसी तरह से इतना कमज़ोर और लागर हो कि पूरी हड्डी उसकी नज़र आ रही हो, इतना कमज़ोर नज़र आ रहा हो, इस तरह के जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हदीस करीम, हदीस नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सारी चीज़ें साबित हैं। इसलिए मज़बूत और फरबा जानवर को, जो मोटा हो और तेज़ दौड़ने वाला हो या बेहतरीन किस्म का हो, खूबसूरत हो, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह से ज़बह करते थे बिल्कुल वैसे ही हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि अख्तियार करें, जब ख़रीदें तो ऐसे जानवर को ही ख़रीदें कि जो हमारे लिए बेहतरीन सवाब और अच्छी नेकियां लेकर के आने वाला हो। बहरहाल इसी तरह से दांत का होना ज़रूरी है, वो देखा जाए। बकरा या बकरी हम जब ख़रीदते हों तो लोग, आम तौर पर लोगों को पता नहीं होता है कि ये कितने साल का है। उलमाए किराम ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि 1 साल का बकरा या बकरी हो जाए तो उसकी कुर्बानी जायज़ है, लेकिन हमें नहीं पता है। हम मार्केट में जा रहे हैं ख़रीदने के लिए, बेचने वाला झूठ भी बोल सकता है, हो सकता है 1 साल पूरा ना हुआ हो। और आम तौर पर कहते हैं जब साल पूरा हो जाता है तो उसके जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और दूसरे दांत जो असली दांत हैं वो दांत आ जाते हैं। तो इसीलिए तरीका ये है कि आप जब जाएं ख़रीदने के लिए मार्केट में तो आप देखिए कि दांत उसके हैं कि नहीं, नीचे के 2 दांत, बड़े दांत जो होते हैं, सामने के दांत, उसको चेक कीजिए। अगर वो दांत आए हुए हैं तो बिल्कुल उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन वो कुर्बानी अगर दांत नहीं आए हुए हैं, इसका मतलब है कि उसकी उम्र छोटी है, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। लेकिन अगर मेंढा या मेंढी है तो 6 महीना अगर उस पर गुजर चुका है तो उसकी कुर्बानी जायज़ है। ऊँट है, ऊँट के लिए 5 साल का होना ज़रूरी है। बैल या गाय के लिए 2 साल का होना ज़रूरी है। इससे आप सबको पता चल जाएगा कि ऊँट के दांत 5 साल में गिर जाते हैं और नए दांत आते हैं। जो गाय है या बैल है उसके दांत टूट करके 2 साल के बाद उसके दांत आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखना हम सब के लिए ज़रूरी है कि जब भी हम कुर्बानी के जानवर को ख़रीदने के लिए जाएँ। एक अहम चीज़ ये है कि जानवर को कभी भी कुर्बानी के दिन नमाज ईद के बाद ज़बह किया जाए, नमाज ईद से पहले नहीं। हमारे बहुत सारे भाई नमाज पढ़ने से पहले जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी क्या होती है कि देखा उन्होंने शहरों के अंदर एक लंबी कतार लगी होती है, जो कसाई होते हैं उनके पास लंबी लिस्ट होती है, मेरा पहले होना चाहिए, मेरा पहले होना चाहिए। इस लड़ाई में लोग नमाज को लेट कर देते हैं या नमाज में नहीं जाते हैं और ज़बह करवा कर फिर जाते हैं नमाज़ पढ़ने। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है।
بہت بڑی ناسمجھی ہے۔ یہ قربانی جو نماز سے پہلے ہو رہی ہے یہ قربانی نہیں ہوتی ہے، یہ صدقہ ہو جائے گا، آپ نے انجوائے کیا، گوشت کھایا اور مزے کر لیے، بس اس کا کوئی فائدہ کوئی ثواب اللہ کے یہاں نہیں پہنچے گا۔ اس لیے قربانی کے بعد آپ نماز کے بعد ہی قربانی کیجئے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے کہا پہلے آپ نماز پڑھیے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قربانی کیجئے۔ تو نماز کے بعد قربانی ہونی چاہیے۔ قربانی کے دنوں کے بارے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ ہم لوگ سنتے ہیں کتنے؟ 3۔ ایک قربانی کا دن ہے اور 3 ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق کو لے کر ہی فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ انہوں نے قربانی کے دن کو بھی ایام تشریق میں شمار کر لیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ 3 دن کی قربانی ہے، جبکہ علماء نے اس کو واضح کیا ہے کہ یوم النحر یہ قربانی کا دن ہے، اور ایام تشریق کہ جب حجاج کرام منی کے اندر ہوتے ہیں وہ ایام تشریق 3 ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا دن پلس 3 دن اور وہ تیسرا دن جو ہوگا وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک ٹائم ہے۔ عام طور پر ایک چیز اس میں بھی لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ عصر کی نماز کے وقت ہی ٹائم ہوتا ہے، نہیں، ایسا کوئی عصر کی نماز کے لیے کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس، بلکہ غروب آفتاب سے پہلے تک تیسرے دن بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور کبھی کبھار ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ کہ جو لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے بتانے کے لیے کہ قربانی کے دن 4 ہیں، چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں۔ اور یہ آپ نے یہاں عربوں کے ہاں بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ یہ لوگ بھی چوتھے دن قربانی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ قربانی کے اصل ایام کتنے ہیں؟ 4۔ بہرحال آخری بات یہ ہے اس کے حوالے سے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ بڑی امپورٹنٹ اور اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے پاس تمہارے قربانی کے گوشت یا اس کے خون نہیں پہنچتے بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہم نے جو جانور خریدا ہے اس جانور کا گوشت اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا ہے، اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، اس کے چمڑے یا اس کے بال نہیں پہنچتے، وہ پہنچتا کیا ہے اللہ کے یہاں؟ ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کیا رہا ہے، ہم نے کیا سوچ کر یہ قربانی کی ہے، وہ اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے خوف کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اس کے نبی کی سنت کی خاطر، نبی سے محبت کی خاطر، اس کے دین کے اس شعیرے اور پہچان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی خاطر اور اس عظیم پہچان کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی خاطر ہم نے یہ قربانی کی ہوگی، یقین مانے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی، چاہے بہت معمولی اور ہلکا پیسہ ہم نے کیوں نہ خرچ کیا ہو۔ لیکن اگر ہم نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے، 10 قربانیاں کر دیں، ہم نے سوسائٹی میں اپنی عزت کو، اپنے مقام کو اونچا کرنے کے لیے 10 بکرے لا کر لائن سے کھڑا کر دیے، یہ سوچ کر کہ میرا پڑوسی دیکھے گا تو واہ واہی کرے گا، میرے بلڈنگ کے لوگ دیکھیں گے واہ واہی کریں گے، میرے گاؤں کے لوگ دیکھیں گے واہ واہی کریں گے، تو یہ دنیا کے اندر آپ کو واہ واہی مل جائے گی، اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملنے والا۔ اس لیے ایمان والو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہر مسئلے میں، اور خاص طور سے عبادت کے مسئلے میں ہم سب کو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے پکڑ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر توفیق دی ہے قربانی کی تو قربانی کو اللہ کے تقرب کے لیے سمجھا جائے، اللہ رب العالمین کے اس شعیرے اور اللہ رب العالمین کے اس عظیم پہچان کو پورا کرنے کے لیے سمجھا جائے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے سمجھا جائے، اس قربانی کو ادا کیا جائے، ورنہ یہ ضائع اور بیکار ہو جائے گی اور ہمارا کوئی فائدہ اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قربانی کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، سارے مسلمان جو بھی دنیا میں رہتے اور بستے ہیں سب کو تیرے راہ میں قربانی کی توفیق دے، تیرے راہ میں قربان کرنے کی توفیق دے، جانوروں کو خریدنے ان سے قربان کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہم سب کے پاس جو مال ہے اس میں تیری راہ میں قربان کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے، ہماری قربانیاں جس انداز کی بھی ہوں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں، اے اللہ ہم سارے لوگوں کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جو مسلمان اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ہمیں ان تک پہنچنے کی توفیق فرما دے۔ اے اللہ، ان تک ہمیں اگر اللہ تو نے نوازا ہے
تو اپنی خوشی میں ان کو شریک کرنے کی توفیق دے دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں اپنی قربانیوں میں شریک کریں، ان تک گوشت پہنچائیں، ان کے اپنے گھر میں بلائیں، انہیں دعوت دیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اے اللہ سارے مسلمانوں کی تکلیف سے نجات دے دے، سارے مسلمانوں کو پریشانیوں سے دور کر دے۔ اے اللہ سارے مسلمان جو دنیا میں رہتے اور بستے ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کی عزت فرما، مسلمانوں کے مقام کو اونچا کر دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ہمارا خاتمہ تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔